पुष्पा गांव कड़वालत तहसील रामनगर की रहने वाली एक खूबसूरत नेक चाल चलन और हंसमुख गोल चेहरे वाली लड़की थी। वो सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ी थी। उसके घर पर उसके माँ बाप के अलावा 2 बड़े भाई और 3 बहनें थीं। पुष्पा सबसे छोटी थी। उसकी शादी 20 साल की उम्र में नज़दीकी गांव सत्या के एक बड़े घर में बड़े शान शौकत से हुई थी। उसके शोहर का नाम मोतीराम था, जो लंबा, खूबसूरत और ताकतवर नौजवान था। इन दोनों की जोड़ी बहुत सजती थी। वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मोतीराम का मुश्तरका कुंबा था। घर के सारे अफराद आपस में मिलजुल कर रहते थे और खेती बाड़ी का काम काज भी इकट्ठे करते थे। घर पर उन्होंने खासी तादाद में माल मवेशी रखे थे। मोतीराम घर पर खेती बाड़ी का काम खत्म करने के बाद दिल्ली शहर में पल्लेदारी करने चला जाता था और अच्छे पैसे कमाता था। उधर पुष्पा ने अपने घर पर उम्दा नस्ल की 2 भैंसें पाल रखी थीं। पुष्पा हर साल 4-5 टीन देसी घी बेचती थी, जिससे उसकी खासी आमदन हो जाती थी। इस तरह उनका गुजारा बहुत अच्छे से चलता था। शादी हुए 3-4 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक उनके घर पर कोई औलाद तौलीद नहीं हुई थी। मोतीराम बरसात के दिनों में घर आया हुआ था और खेती बाड़ी के काम में मसरूफ था। एक दिन वो अचानक बीमार हो गया और घर वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसे पीलिया हो गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि उसको आराम की सख्त ज़रूरत है और गर्म चीज़ें खाने से परहेज़ करने की हिदायत की। वो लोग दवाइयाँ लेकर अपने घर लौट गए। मोतीराम ने डॉक्टरों की हिदायत को अनदेखा किया और घर वालों से चोरी छुपे वो देसी अंडे खाता रहा और आराम भी नहीं किया। देखते देखते उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी आंखों का रंग जर्द हो गया। उसकी ये हालत देखकर घर वाले घबरा गए और उसे उधमपुर जिला अस्पताल में ले गए। उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगी और फिर उसे जम्मू रेफर कर दिया। जम्मू मेडिकल कॉलेज में वो 2 हफ्ते जेर इलाज रहा, मगर वो वहाँ भी पूरी तरह से ठीक ना हो सका। डॉक्टरों ने मोतीराम को अस्पताल से छुट्टी दे दी और घर वाले उसे घर ले आए। पुष्पा अब मोतीराम की टहल सेवा में जी जान से जुट गई, मगर उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। पुष्पा अपने शोहर की बिगड़ती हालत देखकर बहुत दुखी हो रही थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। फिर अचानक एक दिन वो जिंदगी की जंग हार गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह बेचारी पुष्पा के सर पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा और बिना औलाद के अपनी जवानी में बेवा हो गई। मोतीराम को मरे हुए अभी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं गुजरे थे, तो उसके ससुराल वालों ने पुष्पा को बुरा भला कहना और कोसना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी सास और नंद ने उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। उस पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और उसका जीना हराम कर दिया। पुष्पा के मायका वालों ने ससुराल वालों को उस पर जुल्म ढाने से कई बार मना किया, मगर वो लोग अपनी नापाक हरकतों से बाज न आए। आखिरकार पुष्पा को उसके ससुराल वालों ने एक दिन अपने घर से जलील करके निकाल दिया। पुष्पा को अपने मायके के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आ रहा था और फिर वो ना चाहते हुए भी अपने मायके चली गई। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने माँ बाप और भाइयों के साथ रहने लगी। पुष्पा के माँ बाप अनपढ़ जरूर थे, मगर वो बहुत समझदार थे। पुष्पा की उम्र उस वक्त बमुश्किल 25 साल हुई थी और वो नौजवान बेसहारा थी। वो पुष्पा को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते थे। पुष्पा की छोटी उम्र और बेऔलाद होने के चलते उसके वालिदैन उसका नया घर जल्दी से जल्दी बसाना चाहते थे, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी आसानी से गुजार सके। एक दिन पुष्पा के माँ बाप और सभी भाई बहनें इकट्ठे होकर इस मसले पर सोच विचार करने लगे और सारे इस नतीजे पर पहुंचे कि पुष्पा की दूसरी शादी करवाना ही बेहतर होगा। उन्होंने अपनी तजवीज़ पुष्पा के सामने रखी, मगर वो इस बात पर राजी नहीं हुई। फिर उसकी बड़ी बहनों ने उसे अकेले में समझाया और कहा, देख, तेरी आगे की लंबी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो माँ बाप जिंदा हैं, मगर उनके चले जाने के बाद सोच तेरा क्या होगा। ये बात कहकर उन्होंने पुष्पा को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया और फिर एक दिन पुष्पा ने दूसरी शादी करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पुष्पा के घर वाले अब उसके लिए लड़का ढूंढने लगे, मगर कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था।
اس کے بھائیوں نے اس بارے میں بہت کوشش کی اور 3-4 مہینوں کی دوڑ دھوپ کے بعد انہیں ایک اچھا لڑکا مل گیا جو پشپا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کا نام بدری ناتھ تھا، وہ کٹھوا شہر کا رہنے والا تھا۔ بدری کی بیوی 1 سال پہلے ایک گاڑی کے حادثے کا شکار ہو گئی تھی، مگر اس حادثے میں بدری بال بچ گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی 2 بڑی بہنیں تھیں جن کی پہلے ہی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ پشپا اور بدری کی شادی کو لے کر دونوں فریقین کی ایک دن ملاقات ہوئی جس میں شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور پھر مقررہ تاریخ پر بدری اور پشپا کی دوسری شادی سادگی سے اختتام پذیر ہوئی۔ بدری ناتھ ٹینکر ڈرائیور تھا اور وہ ہر تیسرے چوتھے دن گھر آتا تھا۔ بدری اور پشپا اپنے گھر پر راضی خوشی سے رہنے لگے اور پشپا کے ساس سسر بھی اب بہت خوش تھے۔ پشپا کے بھائی بہن کبھی کبھار اس کا حال جاننے اور اس سے ملنے آ جاتے تھے۔ اس طرح دونوں گھروں کے رشتے دن بدن بہتر ہونے لگے۔ پشپا کی ساس سسر اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے اور وہ بھی ان کی جی جان سے ٹہل سیوا کرتی تھی۔ وہ اپنے گزرے دنوں کو آہستہ آہستہ بھول گئی اور اپنے نئے گھر کے ماحول میں ڈھل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر پشپا کے گھر 2 بیٹے اور 1 بیٹی تولید ہوئے۔ اس کے بچے بھی بہت خوبصورت تھے جو پڑھائی لکھائی میں بھی ہوشیار تھے۔ اس کا بڑا بیٹا انجینئرنگ کر کے پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرنے لگا اور دوسرے بیٹے نے اپنی دکان کھول لی۔ بدری اور پشپا نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ایک اچھے گھر میں کروا دی تھی۔ اب گھر پر خوشیوں کا ماحول تھا، سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ بدری اور پشپا اپنے بڑے بیٹے کی شادی کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بدری ابھی جوان تھا اور اس نے ٹینکر چلانا ابھی بھی جاری رکھا تھا، جبکہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے اسے ٹینکر چلانے سے روکا تھا۔ بدری کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے جو بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑے بہت بیمار رہتے تھے، مگر کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں تھی۔ پشپا اور بدری کی شادی ہوئے 28 سال ہو گئے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بھی ہونے لگی تھی۔ بدری اس بار بڑے دنوں کے بعد گھر آیا تھا اور وہ اب پہلے کی نسبت گھر پر زیادہ دنوں کے لیے رکا تھا۔ ایک دن صبح بدری کو اس کے مالک کا فون آیا اور اس نے کہا، بدری آج آپ جموں آ جاؤ، آپ کو گاڑی لے کر سری نگر جانا ہے۔ بدری نے پشپا کو کہا، جلدی ناشتہ تیار کرو اور 4-5 پراٹھے دوپہر کے کھانے کے لیے ٹفن میں ڈال دینا۔ پشپا نے بدری کو ناشتہ کروایا اور ٹفن پیک کر کے دے دیا، مگر پشپا کو اندر سے کوئی چیز دستک دے رہی تھی کہ آج تم بدری کو گھر سے باہر جانے سے روک لو۔ اس نے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے 1-2 بار بدری سے کہا کہ آج میرا من بہت اداس ہو رہا ہے، ہو سکے تو آج آپ گھر پر رک جاؤ، کل چلے جانا۔ بدری بولا، جانے من، تمہارے سامنے ابھی مالک کا فون آیا تھا اور تم خود سوچو کہ وہ پچھلے 6-7 دنوں سے گھر پر ہی تھا۔ سری نگر کا پھیرا لگا کر واپس گھر آ جاؤں گا، اس کے بعد مالک سے اپنا حساب کتاب چکتا کر کے گاڑی چلانا چھوڑ دوں گا، پھر چھوٹے بیٹے کے ساتھ دکان کا کام دیکھوں گا۔ بدری یہ بات کرتے کرتے گیٹ سے باہر نکل گیا اور پشپا گھر کے اندر لوٹ آئی، مگر اس کی بے چینی متواتر بڑھتی جا رہی تھی۔ قریب 5 بجے شام کو بدری کا فون آیا اور اس نے پشپا کو بتایا کہ وہ سری نگر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت اس کی گاڑی ان لوڈ ہو رہی ہے اور وہ آج رات جموں واپس پہنچ جائے گا۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ پشپا بولی، آپ بھی اپنا خیال رکھنا اور ہاں، رات کا کھانا وقت پر کھا لینا۔ اس کے بعد بدری نے فون کاٹ دیا۔ پشپا اپنے گھر کے کام کاج میں جٹ گئی اور پھر رات کا کھانا کھا کر گھر کے سبھی لوگ قریب 11 بجے سو گئے۔ آدھی رات کے وقت قریب 1:30 بجے پشپا کے فون پر گھنٹی بجی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ فون کی گھنٹی سن کر وہ گھبرا گئی اور اس نے جلدی اٹھ کر فون اٹھایا تو دیکھا فون بدری کا تھا، مگر آواز بدری کی نہیں تھی۔ آگے سے آواز آئی، ہیلو، کون؟ میں پشپا بدری کی بیوی بول رہی ہوں، آپ کون اور بدری کہاں ہے؟ آگے سے آواز آئی، میں پولیس سب انسپکٹر عبدالرشید بنہال سے بول رہا ہوں، جہاں پر تیل کے ایک ٹینکر کو زبردست حادثہ پیش آیا ہے اور ٹینکر گہرے نالے میں جا گرا ہے۔ ڈرائیور شدید زخمی حالت میں ملا ہے۔ ہمیں موقع واردات سے ڈرائیور کا موبائل مل گیا ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ
اس کے فون سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم زخمی ڈرائیور کو گاڑی سے نکال کر علاج کے لیے جموں میڈیکل کالج منتقل کر رہے ہیں۔ آپ جلدی میڈیکل کالج جموں پہنچو۔ یہ خبر سن کر پشپا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جگایا اور فون پر بات کرنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے دوبارہ فون کر کے مزید جانکاری حاصل کی اور اسے پتہ چلا کہ اب اس کے باپ کا بچنا بہت مشکل ہے۔ حادثے کی خبر سن کر گھر میں افراتفری پھیل گئی۔ قریب 2:30 بجے پشپا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر میڈیکل کالج جموں کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن اسے شک ہو گیا تھا کہ اب اس کا سہاگ لٹ چکا ہے۔ پشپا صبح 5 بجے میڈیکل کالج پہنچی اور بدری کے طبیعت کے بارے میں دریافت کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بدری اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ خبر سنتے ہی پشپا کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور وہ اپنی قسمت کو لے کر وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بدری کے نزدیکی رشتہ دار بھی میڈیکل کالج پہنچ گئے اور آگے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ پشپا کو چند رشتہ داروں کے ساتھ گھر بھیج دیا اور باقی والے رشتہ دار بدری کی میت کو گھر پہنچانے کے انتظام میں جٹ گئے۔ گھر پر محلے اور ارد گرد رہنے والے لوگوں اور رشتہ داروں کا تانتا لگ گیا۔ دوپہر 1 بجے بدری کی میت گھر پہنچی۔ اس کے بعد انتم سنسکار کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور شام 4:30 بجے اس کے آبائی گاؤں کے شمشان گھاٹ میں انتم سنسکار کی آخری رسم ادا کر دی گئی۔ دیکھتے دیکھتے 7-8 دن غمزدہ ماحول میں یوں ہی نکل گئے۔ گھر پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا لگا رہا۔ اس کے بعد دیگر مذہبی رسومات سر انجام دینے کی بات چل پڑی۔ پشپا کو اب سفید کپڑے پہنانے اور اسے بیوہ بنانے کی تیاری ہونے لگی۔ اس بات کی خبر ملتے ہی پشپا کی بہنیں اور بھائی پہنچ گئے۔ پشپا کے بھائی رتن لال اور شیورام نے اس معاملے میں اپنا دخل دیتے ہوئے اعتراض جتایا اور کہا، پشپا کو ہم کتنی بار بیوہ بنائیں گے اور اسے اب سفید لباس پہنانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پہلے وہ 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس دقیانوسی اور گھٹیا رسم کو اب دوبارہ سر انجام نہیں دے سکتے، کبھی نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ یہ گھٹنا پہلے بھی گھٹ چکی ہے، بس اور نہیں، اب اور نہیں۔ آئندہ اس کے ساتھ ایسی کوئی رسم ادا نہیں کی جائے گی۔ سماج کے الٹے سیدھے رسم و رواج انسان کو چین سے جینے نہیں دیتے۔ موقع پر موجود رشتہ دار اور دوسرے لوگ پشپا کے بھائیوں کی دلیلوں کے آگے کچھ نہیں بول سکے اور نہ ہی کسی نے اپنا منہ کھولا اور نہ کوئی اعتراض جتایا۔ اس طرح نہ پشپا کے ناک سے اس کی نتھ اتاری گئی اور نہ اسے سفید کپڑے پہنائے گئے۔ پشپا آج بھی اپنا سر اٹھا کر اپنے گھر پر رہتی ہے اور اپنا فرض بخوبی نبھا رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں اور بوڑھے ساس سسر کی اچھے سے دیکھ بھال اور ٹہل سیوا کر رہی ہے۔ حالات اور واقعات نے اسے وقت کے ساتھ چلنا سکھا دیا ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔